بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد اللہم صلی وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کا نور، سرور، یمن اور سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ذات رسالت مآب علیہ السلام کے حوالے سے میں نے 3 باتوں پر روشنی ڈالی: محبت رسول، تعظیم رسول، اتباع رسول، اور آج چوتھا جو عنوان ہے وہ ہے نصرت دین یا نصرت رسول، کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، اس حوالے سے ایک ذمہ داری ہم پر یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جس کے لیے انہوں نے اتنی تگ و تاز کی، 23 سالہ نبوی جد و جہد کی، اس کو دنیا بھر میں پھیلایا، اس دین کو ہم بھی پوری اسپرٹ کے ساتھ سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پوری کائنات میں دین الاسلام کے فروغ کے لیے اسی طرح سے تگ و تاز اور قربانیاں دیں جیسے آپ اور آپ کے اصحاب نے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی۔ باری تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں
ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تین باتوں کا اعلان ہے اس آیہ مبارکہ میں، اس میں اکمال دین ہے، اتمام نعمت ہے، اور دین الاسلام کی محبوبیت اور پسندیدگی ہے۔ یہ تین باتیں حضرت ابی بن کعب وہ کہتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت شکر کرتے، بہت سجدے کرتے، بہت اس کی ہم تعریف اور توصیف کرتے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ آیہ مبارکہ جس دن نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں تھیں۔ معتبر تفاسیر کے حوالے سے کہ یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیہ مبارکہ اتری، اور وہ عرفہ کا دن وہ اہل اسلام کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم وقوف عرفات ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں جس دن یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، حضرت آدم سے محمد رسول اللہ تک نبی بھی آتے رہے، شریعتیں بھی آتی رہیں، کبھی شریعت آدم آئی، کبھی شریعت نوح آئی، کبھی شریعت ابراہیمی آئی، کبھی شریعت موسوی آئی، کبھی شریعت عیسوی آئی، اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ دین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء نے ادیان عالم کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ الہامی ادیان ہیں، کچھ غیر الہامی ادیان ہیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں سامی ادیان، غیر سامی ادیان۔ الہامی ادیان وہ ہیں جن کی نسبت تاریخی اور معتبر شہادتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ واقعی ان قوموں کی طرف کوئی نبی آیا تھا اور شریعت لے کے آیا تھا۔ اور غیر سامی اور غیر الہامی نان ریویل ریلیجنز میں باقی سارے مذہبی سلسلے ہیں جن کے بارے میں تاریخ سے کوئی معتبر شہادت میسر نہیں آئی، پتہ نہیں ان کی طرف کوئی رسول آیا تھا یا نہیں آیا۔ یہ مذہب زرتشت، بدھ مت، جین مت، ہندو مت، اور یہ باقی جتنے چائنا اور ہانگ کانگ کے علاقوں میں مذاہب پائے جاتے ہیں، ٹاؤزم، مائزم، یہ سارے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پری ہسٹوریکل پیریڈ سے تعلق ہے، ما قبل تاریخ کے زمانے سے یہ تعلق۔ کیا خبر ہے زرتشت کوئی پیغمبر ہو، لیکن کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ لیکن مذہب زرتشت کی کتاب زندہ وسطیٰ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت بڑی واضح پیشین گوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ there will arise in the world، بہتریا کہ دنیا میں رحمت عالم تشریف لائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو الہام تھا یا وہ کشفی تھے، اپنے کشف سے انہوں نے آنے والے زمانے کو دیکھ کے سرکار کی طرف اشارہ کیا۔ مہاتما بدھ نے بھی کمنگ ورڈ ٹیچر اپنی کتاب میں کہا there will arise in the world، بدھا ایک بہت بڑا عارف دنیا میں آئے گا۔ تو یہ اشارات ہیں، کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ جو الہامی مذاہب ہیں ان میں سے تین اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ یہودیت اور عیسائیت اور اسلام۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے پر آیہ مبارکہ اتار کے اس حقیقت کا اعلان کر دیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے
ان کی نبوتیں رسالتیں وہ ان کی زندگی تک تھیں، اب منسوخ ہو گئیں، ان کی شریعتیں بھی ان کی زندگی تک تھیں، اب وہ منسوخ ہو گئیں۔ اب قیامت تک انسانوں کے لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین انہی کی نبوت اور رسالت کا فیضان چلے گا، اور اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کا محبوب اور پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام۔ سورہ آل عمران میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین دین ہے وہ تو صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی انسان اگر اسلام کو چھوڑ کے کسی اور شریعت اور دین کے مطابق زندگی گزار کے ہمارے پاس آئے گا تو اس کا یہ عمل ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ دین پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، مختصراً اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے انسانوں کو جو ضابطہ حیات دستور زندگی دیتا ہے اس کو دین کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور آخری دین جو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا اس کا نام رب العالمین نے اسلام بتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آخری دین ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کے ذریعے سے عالم انسانیت کو عطا کیا گیا، اور نام اس دین کا کیا ہے؟ اسلام۔ قبر میں جب انسان جائے گا 3 سوال ہوں گے اس سے، من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو جواب اس کا حضور نے بتا بھی دیا، بندہ اس کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، یا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا بندہ مومن کہے گا دینی الاسلام یا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، یا میرا دین اسلام ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ آرائی ہوگی قبر میں، سامنے حضور کا جلوہ ہوگا، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہستی تیرے سامنے جلوہ آ رہا ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہ پوچھا جائے، یہ سوال ہو۔ علماء نے اس پہ بحث کی ہے، جب یہ جواب دے دیا اسلام ہمارا دین ہے تو اس دین میں تو ساری باتیں شامل ہیں، عقائد بھی اور اعمال بھی، اور سارے اس میں حصے جو ہیں وہ دین کے شامل ہیں۔ جب یہ کہا کہ اسلام میرا دین ہے تو اس میں یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتا ہوں۔ لیکن یہ سوال جو ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ اصل فیصلہ اس سوال کے جواب پر ہوگا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، اگر فرشتے اٹھائیں تو میں رو کر یوں کہوں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو پھر بندہ مومن کہے گا یہ میرے آقا و مولا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے علامہ کاظمی صاحب کی گفتگو کا ایک پورشن یاد آیا کہ جب فرشتوں کو، ان کرامن کاتبین کو بندہ دیکھے گا تو سہم جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ اچانک کسی کے دروازے پہ پولیس آ جائے، گھبرا نہیں جاتا بندہ؟ تو کہا ایسی صورتحال اگر بندہ مومن کے ساتھ پیش آئے گی تو حضور موجود ہوں گے، پیچھے ہٹو، یہ تو گھبرایا ہوا ہے لیکن میں تو جانتا ہوں مجھ پہ درود پڑھتا تھا، سلام پڑھتا تھا، میں تو پہچانتا ہوں یہ میرا غلام ہے۔ یہ تو قبر میں یہ سوال بھی ہوگا کہ دین کیا ہے؟ تو ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور یہ سب سے آخری دین ہے، کامل دین ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ معنی اس کا کیا ہے؟ اس پہ بڑی گفتگو علماء نے کی ہے۔ اسلم یسلم سے ہے سر تسلیم خم کرنا،
اسلام کا معنی کیا ہے؟ گردن جھکا دینا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آیا اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ رب العالمین نے، ان کے پروردگار نے ان سے کہا سر تسلیم خم کر گردن جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں نے دونوں جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ تو گردن جھکا دینا، اطاعت اختیار کرنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس میں بندہ مومن اللہ رب العالمین کی حاکمیت مطلقہ کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اور اس کی طرف سے جو بھی احکام نازل ہوئے ہیں ان کو دل و جان سے قبول کر کے ان کی اطاعت کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اطاعت کے لیے اپنی گردن پیش کر دینا، یہ دین اسلام کا حسن ہے اور خوبی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اسلام جو ہے وہ اس کا مادہ سین لام میم ہے، اور یہ سلمن سے ہے یا سلمن سے ہے۔ سلمن سلو کو کہتے ہیں۔ سورہ محمد میں آواز دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ سورہ محمد میں اسلام کا قانون جنگ بیان ہوا ہے کہ جب دشمنوں کو تم آفر کر لو، ہمارے ساتھ صلح کر لو، معاہدہ کر لو، جی اسلام قبول کر لو یا معاہدہ کر لو، اور یہ دونوں آفریں وہ انکار کر دیں تو پھر تیسرا راستہ، آؤ پھر میدان جنگ میں مقابلہ کرو۔ تو کہا جب وہ تیسرے راستے کا انتخاب کریں اب ہمت نہ ہارو اور ان کو صلح کی طرف مت بلاؤ، پھر تم ہی غالب، پھر خوب اچھی طرح سے ان کی ٹکائی کرو یہاں تک کہ ان کی طاقت کا گھمنڈ جو ہے، غرور جو ہے، وہ بلیا میٹ ہو جائے اور پھر وہ خود اسلام کی دہلیز پہ آ کے کھڑے ہوں۔ سو کہا کہ یہ جو دین ہے اسلام، اسلام کا معنی کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے صلح کا پیغام، پوری انسانیت کے لیے صلح کا پیغام۔ اسلام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ دین جو ہے وہ بھیجا۔ اور دوسرا معنی امن اور سلامتی کا ہے۔ سلم کا لفظ انہی معنی میں استعمال ہوا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے سلم میں، سلامتی میں، امن میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرو، انہ کان عدوا کبیرا، وہ تمہارا بہت کھلا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ تو سلم کا معنی سلامتی کا ہے، امن کا ہے۔ تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کا دین۔ 4 فتنے تھے جنہوں نے صدیوں سے انسانوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں جھونکا ہوا تھا۔ اس میں رنگ کا فتنہ تھا، نسل کا فتنہ، علاقے اور زبان کا، یہ بتان رنگ و خون تھے۔ اسلام نے رنگ کے، نسل، علاقے اور زبان کے بتوں کو توڑ کے نسل انسانی کی مساوات کا تصور دیا کہ تم سب کے سب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے تھے۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر یہ کہ پرہیزگاری باعث فضیلت ہوگی۔ جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے اتنا ہی بندوں میں بھی مکرم ہونا چاہیے اور اللہ کے نزدیک بھی محبوب اور مکرم ہوگا۔ آج پورا عالم کفر وہ کہتا ہے جی اسلام تو تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ تو جنگ اور جنگجو قوم ہے یہ مسلمان جو ہیں، اور یہ پوری دنیا میں جو اسلام کو پھیلایا گیا یہ طاقت کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے۔ اس پروپیگنڈا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اگر پوری دیانت کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معاملہ اس کے الٹ ہے کہ ہمیشہ طاقت اور قوت کے ذریعے سے، ظلم اور جبر کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسلام نے کسی پر تلوار اٹھا کے اس کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 13 سالہ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام وہ مکہ مکرمہ میں رہے،
सारी कुव्वत काफिरों के पास थी, बुत परस्तों के पास थी। जी मुझे बताओ, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक को किस तलवार ने मुसलमान किया है? ये फारूक आजम किस तलवार से मुसलमान हुए हैं? वो तो तलवार लेके पैगंबर इस्लाम के खात्मे की नीयत से चले थे। कुरान सुन के फिर हुजूर के कदमों में सर झुका के आके खड़े हो गए। ये सैयदना उस्मान गनी को किस तलवार ने मुसलमान किया? जी मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम ने को किस, ये जितने अशरा मुबशरा हैं और बाकी साहबा जो उस दौर में मुसलमान हुए, तो इस्लाम अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी तलवार के जरिए नहीं, इस्लाम अपने अफकार की कुव्वत से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के किरदार की वजह से दुनिया में फैला। मुसलमानों का किरदार, इस्लाम के अपने ताकतवर अफकार और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी जानदार जो किरदार है, उसकी वजह से इस्लाम फैला। हजारहा मिसालें उसकी दी जा सकती हैं। समामा बिन असाल ये नजद का हुक्मरान है, और उस जमाने में जब मक्का फतह नहीं हुआ तो ये नजद, आज रियाज जो है, इसको यही इलाका था जहां अनाज पैदा होता था, तो यहीं से गल्ला मक्के मदीने में जाता था। तो मुसलमानों का एक डेलीगेशन वो गया नजद गल्ला लेने के लिए। तो इस समामा बिन असाल ने इस्लाम दुश्मनी में उनको गल्ला भी नहीं दिया, उनके 2 आदमी कत्ल भी कर दिए, शहीद भी कर दिए। ये लश्कर वापस लौट आया। फिर कुल अरसे के बाद मुसलमानों का एक दस्ता जो है वो इस्लामी हुदूद की चौकीदारी पर, निगरानी पर मामूर था। कि एक बंदा जो है वो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया, उसको गिरफ्तार करके बारगाह रिसालत माम में पेश कर दिया। जब मस्जिद नबवी में ये गिरफ्तार शुदा बंदा लाया गया तो सहाबा ने पहचान लिया जो गल्ला लेने गए थे कि ये आम आदमी नहीं है, नजद का हुक्मरान समामा बिन असाल है, और इसने पैसे भी छीन लिए, बंदे भी मार दिए, गल्ला भी नहीं दिया, ये वो आदमी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा इसको बांध दो मस्जिद नबवी के सतून के साथ। उसको रस्सियों से मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिया गया। हुजूर नमाज पढ़ के उसके करीब तशरीफ ले गए। समामा, तेरी सारी कार्रवाई मुझे रिपोर्ट हुई है, इन सारे मामलात को छोड़ो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, जी हमारे भाई बन जाओ, इस्लाम ले आओ। तो ये हरदर्म और जिद्दी तो बहुत थे। उन्होंने कहा मैंने हरगिज इस्लाम कबूल नहीं करना है, या तो मुझे किसास में कत्ल कर दो, तुम्हारे बंदे मारे हैं, या मैं बादशाह हूं नजद का, मुझसे खून बहा ले लो। और खून बहा कितना? 100 सुर्ख ऊंट, या उनकी कीमत। 2 बंदे अगर मारे हैं तो कितने हैं? 200 ऊंट मिलते हैं। सरकार ने उसकी बात सुनी, दरगुजर फरमाया। फिर अगली नमाज के बाद फिर हुजूर तशरीफ लाए। समामा कलमा पढ़ के हमारे भाई बन जाओ। उसने यही बात दोहराई। जब्त देखें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, किरदार देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सरकार ने फिर खामोश, और हदीस में आता है इतना पेटू था, एक वक्त में 10 आदमियों का खाना खाता था, इतना खाना भी खिलाते रहे। जब तीसरे दिन उसने फिर हुजूर की दावत इस्लाम को ठुकरा दिया और कहा खून बहा ले लो या मुझे कत्ल कर दो, मैंने कलमा नहीं पढ़ना है, तो मेरे करीम रऊफ और रहीम रसूल ने फरमाया अपने हिसाब से इसकी रस्सियां खोल दो। रस्सियां खोल दी, कहा जा चला जा, तू अगर ये समझता है तुझे कत्ल करके हमारे किसास का कोई जज्बा जो है वो सर्द हो जाएगा, हमारे गुस्सा ठंडा, हमारे सीने के अंदर कोई ऐसे जज्बात इंतकाम के नहीं हैं। और अगर तू समझता है कि 200 सुर्ख ऊंट लेके हमको बहुत माला माल हो जाएंगे, दुनिया की दौलत हमारे ठोकरों में है, जी जाओ चले जाओ, जी छोड़ दिया। मदीना से बाहर निकला, एक चश्मे पे गुस्ल किया, कपड़े धोए और आके सरकार की बारगाह में खड़ा होकर रोने लगा। कहा क्या हुआ है? कहा मैं गवाही देता हूं, मेरा दिल मांगता है कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, न इंतकाम लेते हैं, न किसास लेते हैं, न दियत कबूल करते हैं, मुझे कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल कर।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کہ سرکار نے ثمامہ بن اسال کو تلوار کے ذریعے سے مسلمان کیا ہے یا اپنے عفو درگزر سے، اپنے کردار سے اس کو اسلام کی دہلیز پہ لا کے کھڑا کیا؟ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب مکہ والے جو شرارتیں کرتے ہیں میں ان کو سبق سکھاؤں گا۔ اس نے جا کے مکہ والوں کا غلہ بند کر دیا جی، وہ باقاعدہ قید پڑ گیا مکے میں۔ پھر انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا حضور کی بارگاہ میں، نجد کا حکمران ثمامہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ غلہ نہیں دیتا ہے، ہم آپ کی قوم کے لوگ ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ حضور نے اس موقع پر کیا کیا؟ یہ نہیں کہا بڑا اچھا موقع ہے جن پہ حملہ کرو قبضہ کرو، نہیں جی، ان کو غلہ بھی مدینہ پاک سے دیا، 500 درہم بھی ان کو کیش دیا مکہ سے جو وفد آیا، اور خط لکھ کے دیا ثمامہ کو۔ ثمامہ، یہ محمد رسول اللہ کا کریکٹر نہیں ہے کہ لوگوں کا رزق بند کر کے، ان کا غلہ بند کر کے ان کو ستایا جائے، یہ دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان کا غلہ جو ہے وہ جاری کرو۔ تو معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ آج چونکہ جوہر ٹاؤن میں بڑی ٹریفک جام تھی، میرے 15-20 منٹ وہاں ضائع ہو گئے، اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ بس آخری بات، جب مکہ فتح ہوا ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کا حکم دیا ہے۔ سامنے سارے مشرکین کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب 10,000 قدسیوں کے لشکر جرار کے ساتھ موجود ہیں۔ مکہ کا ایک بہت نامی گرامی رئیس، وہ جب اذان کی آواز سنتا ہے تو بلند آواز میں کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، ورنہ وہ غیرت سے مر جاتا کہ ایک کوا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے ٹائیں ٹائیں کر رہا۔ یہ اس کے جملے تھے، یہ اس کے لفظ تھے جی۔ اور صحابہ کتنے جذباتی ہوں گے، یا رسول اللہ یہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سنا ہے ان کو، اور پھر جب آپ نے وہ خطبہ دیا ہے، مکہ والوں کیا مجھ سے سلوک کی توقع رکھتے ہو جی؟ انہیں پتا تھا 23 سال ہم نے جو ظلم کیے ہیں، 13 سال مکے میں، اور پھر بدر میں بھی یہی لشکر لے کے گئے تھے، عہد میں بھی یہی لشکر لے کے گئے تھے مسلمانوں، 5 ہجری میں 12,000 کا لشکر، ساری ان کو اپنی سرگرمیاں یاد تھیں۔ کہا ہمیں اپنے سارے ظلم یاد ہیں، پر آج ہمیں یہ توقع ہے، انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کریموں کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے کرم کی تو ہمیں آپ سے۔ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے تو حکم دے دیتے، آج سارے لوگ جو جنگوں میں شریک ہوئے ان کو قتل کر دیا جائے جی، ان کے گھر لوٹ لی۔ یہ نہیں کہا، کہا تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے جد امجد یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور آخری جملے یہ اسید بن حضیر یہ بھی سامنے آ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے بھی معاف کر دیا تھا، تجھے بھی معاف کر دیا، تجھے بھی معاف۔ بے قرار ہو کے قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے اٹھا کے گلے لگایا اور فرمایا، ابھی اسی وقت اسید بن حضیر ہم تمہیں مکہ کا گورنر مقرر کریں۔ یہ ہے رسول رسالت مآب الفاتح مکہ کا کریکٹر، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شخص اس درجہ بدتمیزی پر آمادہ تھا، جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے، تو حضور نے گلے لگا کے اس کو مکے کا گورنر بنا دیا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔